اناطولیہ برسوں سے اوغوز ترکوں کا وطن رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ترک قوم کو ایک نئی پہچان دی۔ جب منگولوں نے وسطی ایشیا، ترکستان اور خراسان میں حالات خراب کیے، دشمنوں کے حملے بڑے اور زندگی مشکل ہو گئی، تو ترک قبائل ہجرت کرتے ہوئے مغرب کی جانب چل پڑے۔ یہ اوغوز ترکوں کے بڑے قبائل تھے جو اناطولیہ میں آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے بازنطینی رومیوں سے جنگیں لڑیں، قلعے فتح کیے اور اس سرزمین کو اپنا وطن بنایا۔ انہوں نے یہاں مساجد، مدرسے، بازار اور شہر آباد کیے۔ یہی وہ 12 ترک قبائل تھے جنہوں نے اناطولیہ کو آباد کیا اور بعد میں انہی کی نسلوں سے بیلکیں بنیں اور پھر عظیم سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ان ترک قبیلوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے گرمیان اوغلو۔ گرمیان ایک ترک قبیلہ تھا جس نے مغربی اناطولیہ کے بعض علاقوں پر تقریباً 1300 سے 1429 عیسوی تک حکومت کی۔ 1239 عیسوی میں اس قبیلے نے ملاتیہ کے مقام پر سلجوقی سلطان کے حکم پر بابائی بغاوت کو ختم کیا۔ بعد میں جب منگول اناطولیہ میں داخل ہوئے تو 1270 عیسوی میں گرمیان قبیلہ علی شیر بے کی قیادت میں مغربی اناطولیہ کے شہر کوتاہیہ میں آ کر آباد ہوا۔ ان کی خدمات کے صلے میں سلجوقی سلطان نے 1278 عیسوی میں کوتاہیہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے علی شیر بے کو عطا کیے۔ علی شیر بے کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بے سردار بنا۔ سردار بننے کے بعد اس نے چند بازنطینی قلعے فتح کیے اور سلاجقہ روم کے زوال کے بعد 1283 عیسوی میں اس نے خود مختاری حاصل کر لی۔ اس دوران اس نے الخانی گورنروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے اور سلطنت کی سرحدوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ 15 جون 1399 عیسوی کو ہونے والی کوسووا کی جنگ میں یعقوب سردار نے سلطان مراد کی مدد کے لیے اپنی فوج روانہ کی تھی۔ 778 ہجری بمطابق 1376 عیسوی میں یعقوب سردار نے اپنی بیٹی عروس کا نکاح عثمانی شہزادے بایزید سے کر دیا۔ عروس کو ریاست گرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا جہیز میں ملا اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بورسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترک ریاستوں کے سردار اور مصر کی مملوک سلطنت کے سفیر اس شادی میں شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے برق رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نظر کے طور پر ساتھ لائے تھے۔ اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے ظروف بھی شامل تھے، نیز پیالے اور تشت بھی تھے جن میں جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں سلطان مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دیں، لیکن جب عروس نے گرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو سلطان نے انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ کوسووا کی جنگ میں سلطان مراد کی شہادت کے بعد یعقوب سردار نے اپنی کھوئی ہوئی زمینیں واپس لینے کے لیے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، مگر 1390 عیسوی میں سلطان بایزید اول نے اسے شکست دیتے ہوئے قید کر لیا اور گرمیان مکمل طور پر عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 1399 عیسوی کی آخر میں یعقوب بے قید سے بھاگ کر امیر تیمور کے پاس چلا گیا اور 1402 عیسوی کی جنگ انقرہ میں عثمانیوں کی شکست کے بعد تیمور نے گرمیان کی پرانی حدود دوبارہ بحال کر دیں۔ آخرکار 42 سال حکومت کرنے کے بعد یعقوب سردار کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ گرمیان کے علاقے عثمانی سلطان مراد ثانی کے حوالے کر دیے جائیں۔ یوں 1429 عیسوی میں گرمیان قبیلہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو کر ختم ہو گیا۔ نمبر 2، کارامان قبیلہ۔ کارامان اوغلو، جنہیں امارت کارامان بھی کہا جاتا ہے، اوغوز ترکوں کے سالور قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم ترک مسلم ریاست تھی جو وسطی جنوبی اناطولیہ یعنی کہ موجودہ ترکی کے صوبے کارامان میں قائم ہوئی۔ اس قبیلے کا بانی کارامان بے تھے۔ اس قبیلے کا شمار 14ویں صدی عیسوی کے وسط سے 1487 عیسوی تک اناطولیہ کی سب سے طاقتور ترین ترک ریاستوں میں شمار ہوتا ہے۔ کوسیدا کی جنگ کے بعد جب سلجوقی سلطنت منگولوں کے قبضے میں چلی گئی تو 1256 عیسوی میں اس نے سلجوقی سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کارامان قبیلے کی بنیاد رکھی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ قبیلہ طاقت پکڑتا گیا، یہاں تک کہ 1262 عیسوی میں کارامان بے نے 20,000 سپاہیوں کے ساتھ سلاجقہ روم کے دارالحکومت کونیا پر حملہ کر دیا، لیکن سلجوقی اور منگولوں کی متحدہ فوج نے کارمانیوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں کارمان بے کے 2 بھائی جنگی قیدی بنے جبکہ وہ خود اس جنگ میں مارے گئے۔ 1262 عیسوی میں کارمان بے کی وفات کے بعد ان کا بیٹا محمد اول قبیلے کا نیا سردار بنا۔
محمد بے کارمان اوغلو کے ایک مشہور اور با اثر سردار تھے۔ محمد بے کو تاریخ میں خاص طور پر اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ترک زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ 1277 یعنی کہ 1270 عیسوی میں محمد بے نے اعلان کیا کہ دربار، سرکاری دفاتر اور عوامی معاملات میں عربی اور فارسی کے بجائے ترکی زبان استعمال کی جائے گی۔ اس فیصلے نے ترک ثقافت اور زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں آنے والی ترک ریاستوں خصوصاً عثمانیوں پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ 12 مئی 1270 عیسوی کو محمد بیگ نے کنیا پر حملہ کرتے ہوئے اسے فتح کر لیا اور ایک شہزادے جمری کو تخت پر بٹھایا، لیکن بعد میں منگول اور سلجوقی لشکر نے انہیں گرفتار کر کے 1278 عیسوی میں شہید کر دیا۔ ان کی موت کے بعد شہزادوں میں تخت کی جنگوں نے سلطنت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اناطولیہ میں کارمان قبیلہ واحد ترک قبیلہ تھا جو سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور یہ دشمنی کارمانی سردار علاؤ الدین کے دور تک چلی آئی۔ کارمان اور آل عثمان کی دشمنی ابتدا سے چلی آ رہی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے سلطان مراد نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح علاؤ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا، اور باوجود اس کے کہ ایشیائے کوچک کی متعدد ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خود سری اور شورش انگیز سلطان مراد کو اس کی ایشیائی مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ 779 ہجری بمطابق 1370 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کونیا میں علاؤ الدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ سلطان مراد اگر چاہتے تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے علاؤ الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر سے بخش دی۔ چند سال علاؤ الدین خاموش رہا اور سلطان مراد کی وفات کے بعد اس نے عثمانی ریاست پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ جب سلطان بایزید ہنگری کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھے تو علاؤ الدین نے اناطولیہ کے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انقرہ اور بورسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا جس میں عثمانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، اور تیمور تاش پاشا جو سالار عسکر اور ایشیائے کوچک میں بایزید کا نائب سلطنت تھا، علاؤ الدین کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا۔ یہ خبر سن کر سلطان بایزید بجلی کی طرح اناطولیہ پہنچے اور 1398 عیسوی میں آکچائے کے مقام پر کارمانی لشکر کو شکست دے کر علاؤ الدین علی بے کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کارمان ریاست عملاً عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئی، لیکن 1402 عیسوی میں ہونے والی انقرہ کی جنگ میں فتح کے بعد امیر تیمور نے اناطولیہ کی ریاستیں ان کے سرداروں کو واپس کر دیں۔ 1343 تا 1344 میں سلطان ابراہیم بیگ نے انقرہ اور کوتاہیہ پر حملہ کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ آخرکار 1487 عیسوی میں عثمانیوں نے سلطنت کارمان کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ کارمان وہ واحد ترک ریاست تھی جس نے عثمانیوں کو اناطولیہ میں سب سے زیادہ دیر تک روکے رکھا۔ یہ نہ صرف ایک طاقتور فوجی قوت تھی بلکہ ترک زبانوں ثقافت کی سب سے بڑی محافظ سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3 پر بنو ایدین ترک قبیلہ آتا ہے۔ بنو ایدین ایک ترکمان خاندان تھا جس نے مغربی اناطولیہ کے بحیرہ ایجین کے ساحلی علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے 1310 عیسوی میں ازمیر اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کرتے ہوئے ایدین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ ریاست تقریباً 1308 عیسوی سے 1426 عیسوی تک قائم رہی۔ اس کی بنیاد محمد بیگ نے رکھی تھی جو ہمسایہ گرمیان قبیلے کے ماتحت ایک کمانڈر رہ چکے تھے۔ محمد بیگ کے والد کا نام ایدین تھا، اسی نسبت سے اس قبیلے کا نام ایدین پڑ گیا۔ شروع میں اس قبیلے کا دارالحکومت برگی تھا، بعد میں اقتدار کا مرکز ایاسلوک کی طرف منتقل ہوا۔ یہ ریاست سلجوقی سلطنت روم کے کمزور پڑنے اور منگول جلغاروں کے بعد اناطولیہ میں پیدا ہونے والی سیاسی ٹوٹ پھوٹ کے ماحول میں ابھری تھی۔ محمد بے نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور بحر ایجین میں انہوں نے بحری قزاقوں پر کئی ایک کامیاب حملے کیے، لیکن 1334 عیسوی میں ہونے والے انہی حملوں میں محمد بے شہید ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عمر بے قبیلے کا سردار بنا۔ ناظرین، ایدینی ریاست کی تاریخ کا سب سے نمایاں دور عمر بیگ کا ہے جو 1334 سے 1348 عیسوی تک حکمران رہے۔ ان کے دور میں ایدین اوغلو کی خاص پہچان بحری بیڑا اور چھاپا مار مہمات تھیں۔ ساحلی برتری کے باعث ایدینیوں نے مضبوط بحری بیڑا بنایا۔
ان کی مہمات میں ایجین کے جزائر، بلکان کے ساحلی علاقے، یہاں تک کہ بعض کاروائیاں بحیر اسود یعنی بلیک سی کی سمت تک بیان کی جاتی ہیں۔ اس زور میں ریاست کی معیشت اور اثر و رسوخ میں سمندری راستوں کا بڑا کردار تھا۔ 1335 عیسوی میں عمر بے نے الشیر شہر پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کو وسیع کیا۔ پھر 1344 عیسوی میں عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ایک جنگ میں عمر بے شہید ہو گئے اور ان کا بحری بیڑا مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا بھائی خضر بے حکمران بنا۔ اگرچہ خضر بے نے دوبارہ بحری بیڑا تیار کیا، لیکن وہ ایدین کی پہلی شان و شوکت واپس لانے میں ناکام رہے۔ صلیبی حملوں کے پیش نظر خضر بے نے عثمانیوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عیسیٰ بے تخت نشین ہوا، لیکن والد کے برعکس وہ عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان تھا۔ اسی لیے عیسیٰ بے نے عثمانیوں کے خلاف باقی ترک قبائل سے اتحاد کر لیا تھا، جس کے بعد سلطان بایزید نے 1390 عیسوی میں حملہ کر دیا۔ عیسیٰ بے نے بغیر جنگ لڑے اپنا قبیلہ عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ 1402 عیسوی میں امیر تیمور نے جب انقرہ میں سلطان بایزید کو شکست دی تو ایدینیوں کو کچھ عرصے کے لیے دوبارہ خود مختاری ملی، لیکن عثمانی تخت کی خانہ جنگی سے سنبھلتے ہی ایدین بیلک کو بلاخر 1425 سے 1426 عیسوی کے درمیان مکمل طور پر عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ یوں ایدین اوغلو کی آزاد حکمرانی ختم ہو گئی اور یہ علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ نمبر 4 پر بنو منتشا قبیلہ آتا ہے۔ بنو منتشا قبیلہ بھی اناطولیہ کے ترک قبائل میں سے ایک ترک قبیلہ تھا، جو کبھی وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آ کر آباد ہوا تھا۔ اس قبیلے کا بانی منتشا بیگ تھے۔ منتشا بیگ اپنے والد بہاتن کردی کے ساتھ اناطولیہ آئے اور سیواز کے علاقے میں آباد ہوئے۔ یہاں انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد وہ 1250 عیسوی میں کاریا کی طرف ہجرت کر گئے، جسے آج مغلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے مغلا اور اس کے اطراف کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ابتدائی پھیلاؤ میں ساحلی قلعوں اور بندرگاہوں کی گرفت بنیادی حکمت عملی تھی تاکہ بحری راستوں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ 1261 عیسوی میں جب سلاج کے روم کمزور ہونا شروع ہوئی تو منتشا بے نے قبیلے کی بنیاد رکھی۔ جلد انہوں نے مارمریز، دارالامان، ایجی پیام، تواس، بزدغان اور چینے کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی ریاست کی سرحدوں میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے طاقتور بحری بیڑا تیار کیا اور قریب کے بازنطینی جزیروں پر چھاپے مارے، لیکن ان حملوں میں انہیں کچھ خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 1282 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مسعود ان کا جانشین بنا اور انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بازنطینی جزائر پر حملے جاری رکھے، یہاں تک کہ 1301 عیسوی میں مسعود بے نے روڈس پر حملہ کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن مسعود بے کا یہ قبضہ عارضی ثابت ہوا، کیونکہ چند سال بعد یعنی 1314 عیسوی میں پوپ کے حکم پر نائٹس ہاسپٹلرز نے روڈس جزیرے پر حملہ کرتے ہوئے بنو منتشا کو یہاں سے نکال کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ مسعود بے کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الیاس بے 1360 عیسوی میں منتشا کے نئے حکمران بنے۔ 1390 عیسوی میں سلطان بایزید جلدرم نے اناطولیہ کی مہم میں بنو منتشا پر بھی حملہ کرتے ہوئے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور 1402 عیسوی میں ہونے والی انقرہ کی جنگ میں شکست کے بعد اناطولیہ کے تمام قبائل کو امیر تیمور نے آزاد کر دیا۔ نمبر 5 پر ساروحان اوغلو قبیلہ آتا ہے۔ ساروحان بے ابتدا میں گرمیان بیلک کے ماتحت ایک سرحدی محافظ سے 1313 عیسوی میں انہوں نے بازنطینی سلطنت کے زیر اقتدار کئی علاقوں پر لگاتار حملے کیے اور منیسا اور اس کے اطراف کے وسیع علاقے فتح کر لیے۔ یہ فتوحات مخص عسکری کامیابی نہ تھیں، بلکہ مغربی اناطولیہ میں اسلامی اقتدار کی مضبوط بنیاد بنی۔ 1390 عیسوی میں جب ان کی طاقت مستحکم ہو چکی تھی تو ساروحان بے نے گرمیان بیلک سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنے نام پر ایک آزاد مسلم ریاست ساروحانی بیلک قائم کی۔ ساروحان بے نے اناطولیہ کے ترک حکمرانوں میں سب سے پہلے ایک منظم بحری بیڑا قائم کیا۔ انہوں نے بحیرہ ایجین میں واقع جزیرہ خیوس، جزیرہ لیسبوس اور ساحلی بازنطینی بندرگاہوں پر کامیاب حملے کیے، جس سے بازنطینی سلطنت کی بحری طاقت کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے کیراسی اور بنو ایدین کے ساتھ دفاعی و عسکری اتحاد قائم رکھے اور بازنطینیوں کے خلاف مشترکہ محاذ بنایا۔
اسی زمانے میں منیسا کو ایک اہم تجارتی بندرگاہ اور بحری مرکز میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے مسلم تاجروں کو یورپی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوئی۔ 1362 عیسوی میں اسحاق بے ساروحانی بیلک کے حکمران بنے۔ انہی کے دور حکومت میں ساروحانی بیلک کا پہلی مرتبہ عثمانی سلطنت سے براہ راست رابطہ ہوا۔ جب عثمانی سلطان مراد اول کے زمانے میں عثمانی افواج رومیلیا میں مضبوط ہو کر مغربی اناطولیہ کی طرف بڑھیں تو اسحاق بے نے سیاسی حکمت عملی کے تحت عثمانی بالادستی کو تسلیم کر لیا، لیکن ساروحانی بیلک اندرونی معاملات میں آزاد رہی۔ 1390 عیسوی میں سلطان بایزید جلدرم نے ساروحانی بیلک کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تاہم 1402 عیسوی میں جنگ انقرہ، جس میں تیمور لنگ نے عثمانیوں کو شکست دی، کے بعد ساروحانی بیلک کو کچھ عرصے کے لیے دوبارہ قائم ہونے کا موقع ملا، اور بالآخر 1410 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے اس بیلک کا مکمل خاتمہ کر دیا اور اس کی تمام زمینیں ہمیشہ کے لیے عثمانی سلطنت میں ضم ہو گئیں۔ نمبر 6 پر بنو حمید قبیلہ آتا ہے۔ بنو حمید کون تھے اور ان کی تاریخ کیا تھی؟ اناطولیہ میں منگول حملے کے بعد جب عظیم سلجوقی سلطنت زوال کا شکار ہونے لگی تو جنوب مغربی اناطولیہ میں ایک نئی ترک مسلم ریاست نے جنم لیا، جسے تاریخ حمید اوغلو بیلک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ریاست اناطولیہ کی 7ویں بڑی مسلم بیلک شمار کی جاتی ہے۔ اس بیلک کا نام اس کے بانی حامد بے کے نام پر رکھا گیا۔ وہ منگول حملوں کے دوران ایکدیر کے کرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں اناطولیہ سلجوق سلطنت کے سرحدی محافظ یعنی اچ بے کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے لگے۔ ان کا بنیادی کردار بازنطینی سرحدوں پر اسلامی دفاع کو مضبوط کرنا تھا۔ حامد بے کے بعد پہلے الیاس بے اور پھر دندار بے حکمران بنے۔ جب سلجوقی سلطنت کمزور ہوئی تو 1301 عیسوی میں دندار بے نے آزادی کا اعلان کر کے حمید اوغلو بیلک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے انطالیہ، فتحیہ، کاش، سریک، کیچی بوئلو، بردور جیسے اہم ساحلی و زمینی علاقوں کو فتح کر کے ریاست کو بحر روم تک وسیع کر لیا۔ ریاست کے بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے دندار بے نے انتظامی سہولت کے لیے انطالیہ اپنے بھائی یونس بے کے حوالے کر دیا اور یہاں ایک نئی مسلم ریاست تیکے اوغلو بیلک قائم ہوئی، جو بعد میں بحر روم کی ایک مضبوط بحری قوت بن گئی۔ 1324 عیسوی میں دندار بے اور یونس بے دونوں کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے اقتدار سنبھالا، جس کے بعد حمید اوغلو اور تیکے اوغلو بیلک کے درمیان شدید سرحدی تنازعات شروع ہو گئے۔ 1367 عیسوی میں کارمان اوغلو خاندان نے حمید اوغلو کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر عثمانی سلطان مراد اول نے مدد کے طور پر 40,000 عثمانی فوج بھیجی، جن کی مدد سے حمید اوغلو نے نہ صرف اپنی پرانی زمینیں واپس لینے میں وہ کامیاب ہوئے، بلکہ اک شہر، بے شہر، سیلی شہر، یالواچ اور کرا آغاج کے علاقے بھی کارمان اوغلو سے چھین لیے گئے۔ اس کے چند سالوں بعد 779 ہجری بمطابق 1383 عیسوی میں حمید اوغلو نے یہ تمام علاقے 80,000 سونے کے سکوں کے عوض عثمانی سلطان مراد کو فروخت کر دیے، جبکہ اکدیر شہر بطور تحفہ عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 1390 عیسوی میں سلطان بایزید جلدرم کے دور میں حمید اوغلو بیلک مکمل طور پر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ اگرچہ 1402 عیسوی کی جنگ انقرہ کے بعد یہ بیلک کچھ عرصے کے لیے دوبارہ قائم ہوئی، لیکن آخرکار 1423 عیسوی میں سلطان مراد ثانی نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نمبر 7 پر تیکے اوغلو آتی ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جب اناطولیہ کی سرزمین منگول جلغار کے بعد مختلف ترک مسلم بیلکات میں تقسیم ہو چکی تھی، تو اسی دور میں جنوب مغربی اناطولیہ کے ساحلی خطے میں ایک نئی مسلم ریاست نے جنم لیا، جسے تاریخ تیکے اوغلو بیلک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ریاست دراصل حمید اوغلو بیلک کی توسیع کا نتیجہ تھی۔ اس بیلک کے بانی یونس بے تھے، جو حمید اوغلو کے حکمران دندار بے کے بھائی تھے۔ اس لیے تیکے اوغلو اور حمید اوغلو دونوں ریاستیں ایک ہی خاندان کی شاخیں تھیں۔ یونس بے اور دندار بے کے دور میں دونوں ریاستوں کے درمیان تعلقات نہایت خوشگوار رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد سیاسی منظرنامہ بدلنے لگا اور خصوصاً انطالیہ کے مسئلے پر کشیدگی پیدا ہوئی۔ 1360 عیسوی میں محمد بے تیکے اوغلو بیلک کے حکمران بنے۔ انہوں نے کارمان اوغلو خاندان کے سلطان علاؤ الدین علی بے کے ساتھ اتحاد قائم کر کے
قبرص کی لاطینی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس اتحاد کا مقصد بحیرہ روم کی تجارت میں لاطینی تسلط کو کمزور کرنا تھا۔ ترک بحری بیڑوں نے متعدد جنگی جہازوں کے ذریعے قبرص کے ساحلی علاقوں پر حملے کیے اور وہاں کے تجارتی مراکز کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان حملوں کے جواب میں قبرص کے بادشاہ پطرس اول نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور 23 اگست 1361 عیسوی کو انطالیہ کے ساحل پر پہنچ کر شہر کا سمندری محاصرہ کر لیا۔ صرف ایک دن کی شدید لڑائی کے بعد 24 اگست 1361 عیسوی کو انطالیہ قبرص کے قبضے میں چلا گیا، جس کے بعد اناطولیہ پورے 12 برس یعنی 1361 سے 1373 عیسوی تک قبرصی قبضے میں رہا۔ کارمان اوغلو کی قیادت میں اناطولیہ کے کئی ترک بیلکات نے کئی مرتبہ شہر کو واپس لینے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ بالآخر 1373 عیسوی میں کارمان اوغلو اور دیگر بیلکات کی مشترکہ افواج نے خشکی اور سمندر دونوں سمتوں سے انطالیہ کا محاصرہ کیا۔ 20 دن کی شدید لڑائی کے بعد 14 مئی 1373 عیسوی کو انطالیہ آزاد کرا لیا گیا۔ بعد میں سلطان بایزید جلدرم نے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اگرچہ 1402 عیسوی کی جنگ انقرہ کے بعد یہ بیلک وقتی طور پر دوبارہ قائم ہوئی، لیکن تب تک یہ اپنی سیاسی و بحری اہمیت کھو بیٹھی تھی اور بالآخر 1423 عیسوی میں سلطان مراد ثانی کے دور میں مکمل طور پر عثمانی سلطنت میں ضم ہو گئی۔ نمبر 8 پر دلقادر اوغلو آتا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں جب اناطولیہ میں سلاج کے روم کا اقتدار ختم ہوا اور مختلف ترک مسلم بیلکات ابھر رہی تھیں، تو اسی دور میں ایک اہم سرحدی مسلم ریاست نے جنم لیا جسے تاریخ دلقادر اوغلو بیلک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ریاست اناطولیہ اور مملوک سلطنت کے درمیان ایک سیاسی اور عسکری بفر زون کا کردار ادا کرتی تھی۔ اس بیلک کے بانی زین الدین قراجہ بے تھے جو سلجوقی دور کے ایک نامور ترکمان سردار تھے۔ سلاج کے روم کے زوال کے بعد انہوں نے 1337 عیسوی میں البستان کو اپنا دارالحکومت بنا کر دلقادر اوغلو بیلک کی بنیاد رکھی۔ شروع میں انہوں نے اپنے طاقتور پڑوسی مملوک سلطنت کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے تاکہ اپنی نئی ریاست کو محفوظ رکھا جا سکے۔ قراجہ بے نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور پڑوسی ریاست رتنا بیلک کے ساتھ سرحدی جھڑپیں بھی جاری رکھیں۔ 1343 عیسوی میں دلقادریوں نے ارتنا کے زیر اقتدار علاقوں پر قبضہ کیا، لیکن 1344 عیسوی میں قراجہ بے اور مملوک سلطنت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں مملوک گورنر حلب یلبغا ایک بڑی فوج لے کر دلقادریوں کے خلاف نکلا۔ دلقادری اور مملوک افواج کے درمیان کوہ دلدل کے دامن میں پہلی بڑی جنگ ہوئی جس میں دلقادری فوج کو فتح ملی، مگر تعلقات مکمل طور پر خراب ہو گئے۔ 1353 عیسوی میں دونوں فریق دوبارہ آمنے سامنے آئے۔ اس بار قراجہ بے کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ کیسریہ کی طرف پسپا ہوئے مگر ارتنا بیلک نے انہیں گرفتار کر کے مملوکوں کے حوالے کر دیا۔ انہیں قاہرہ لے جا کر 1353 عیسوی ہی میں قتل کر دیا گیا۔ قراجہ بے کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے خلیل بے حکمران بنے۔ انہوں نے اپنے والد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مملوک علاقوں پر بھرپور حملے کیے۔ غازی انتاب اور اس کے گرد و نواح کو فتح کیا اور حلب پر حملہ کر کے شہر کو سخت نقصان پہنچایا۔ غازی انتاب کا علاقہ 1386 عیسوی تک دلقادری اقتدار میں رہا اور اس عرصے میں مملوکوں اور دلقادریوں کے درمیان متعدد جنگیں ہوتی رہیں۔ 1386 عیسوی کے اواخر میں مملوکوں نے 1,00,000 فوج کے ساتھ دلقادریوں کے خلاف بڑی مہم چلائی۔ غازی انتاب کا علاقہ دلقادریوں سے واپس لے لیا گیا اور ماریش تک مملوک پہنچے مگر شہر فتح نہ کر سکے۔ کچھ عرصے بعد خلیل بے کو مملوکوں نے ایک قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا۔ 1390 عیسوی میں جب عثمانی سلطان بایزید جلدرم اناطولیہ کی بیلکوں کے خلاف مہم پر نکلے تو انہوں نے دلقادری بیلک کو سیاسی مصلحت کے تحت برقرار رکھا۔ 1402 عیسوی کی جنگ انقرہ کے بعد دلقادری بیلک نے عثمانی سلطنت اور مملوک سلطنت دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے اور کئی دہائیوں تک بطور بفر زون ریاست قائم رہی۔ 1514 عیسوی میں جب عثمانی سلطان سلیم اول نے شاہ اسماعیل صفی کے خلاف مہم کی تیاری کی تو انہوں نے دلقادری بیلک کو ساتھ شامل کرنے کی دعوت دی، مگر دلقادری حکمرانوں نے انکار کیا اور عثمانی افواج کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ چنانچہ 1515 عیسوی میں ہونے والی جنگ ترناداغ میں عثمانیوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی
اور دلقادر اوغلو بیلک مکمل طور پر عثمانی سلطنت میں ضم ہو گئی۔ نمبر 9 پر بنو رمضان اوغلو قبیلہ آتا ہے۔ اناطولیہ میں ترک ریاستوں کے دور کا آخری اور نہایت اہم باب رمضان اوغلو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ریاست تھی جو سب سے آخر میں عثمانی سلطنت میں شامل ہوئی اور جس نے تقریباً 2 صدیوں تک اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ اس قبیلے کے بانی رمضان بے تھے، جنہیں مملوک سلطنت نے 1350 عیسوی میں سرحدی محافظ کے طور پر ادانا کے علاقے میں مقرر کیا تاکہ ارمینی کلیکیا ریاست کے حملوں کو روکا جا سکے۔ 2 سال بعد 1352 عیسوی میں رمضان بے نے ادانا فتح کر لیا اور باقاعدہ طور پر رمضان اوغلو بیلک کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے اپنے ہی نام پر رکھا۔ چند ہی دہائیوں میں رمضان اوغلو بیلک نے چکوروا، جیہان اور ترسوس جیسے اہم زرعی اور تجارتی علاقوں کو فتح کر لیا۔ 1400 عیسوی تک ان علاقوں کے شامل ہونے سے رمضان اوغلو بیلک جنوب اناطولیہ کی ایک مضبوط مسلم ریاست بن چکی تھی۔ رمضان اوغلو بیلک کو اپنی بقا میں سب سے زیادہ فائدہ مملوک سلطنت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا ہوا۔ انہی تعلقات کی بدولت ارد گرد کی دیگر بیلکات یعنی کہ ترک قبائل اور غیر ملکی طاقتیں اس ریاست کے خلاف کھل کر کارروائی نہ کر سکیں۔ اگرچہ سلطان محمد فاتح کے دور میں اناطولیہ کے بیشتر بیلکات عثمانی سلطنت میں شامل ہو چکی تھیں، مگر رمضان اوغلو بیلک سلطان سلیم اول کے دور تک اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت کو شکست دے کر شام اور مصر کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ مملوکوں کے زوال کے ساتھ ہی رمضان اوغلو بیلک کی تمام زمینیں بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئیں۔ یوں رمضان اوغلو بیلک اناطولیہ کی آخری مسلم ریاست ثابت ہوئی جو عثمانی سلطنت میں ضم ہوئی۔ نمبر 10 پر کیراسی اوغلو قبیلہ آتا ہے۔ کیراسی ترک قبیلہ عثمانی بحری طاقت کی بنیاد رکھنے والی پہلی ریاست تھی۔ اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد جو ترک مسلم ریاستیں قائم ہوئیں، ان میں کیراسی اوغلو بیلک کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ پہلی بیلک تھی جسے عثمانیوں نے مکمل طور پر اپنی سلطنت میں شامل کیا اور اسی کے ذریعے عثمانیوں نے پہلی بار بحری قوت حاصل کی تھی۔ اس قبیلے کے بانی کلیم بے تھے۔ سلاجقے روم کے کمزور پڑنے کے زمانے میں انہوں نے بالکسیر اور اس کے گرد و نواح میں بازنطینی علاقوں پر چھاپے مارے اور اسی علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ 1297 عیسوی میں انہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا اور بالکسیر کو دارالحکومت بنا کر ایک نئی مسلم ریاست کی بنیاد رکھی۔ کلیم بے کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کیراسی بے حکمران بنے اور قبیلہ انہی کے نام سے مشہور ہوا۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے چناک، اردمیت، برگاما، مانیسا، مانیاز اور بیگادیز جیسے اہم علاقوں کو فتح کر کے ریاست کی سرحدیں وسیع کر دیں۔ انہی فتوحات نے بعد میں عثمانی بحری طاقت کے لیے بنیاد فراہم کی۔ 1333 عیسوی میں کیراسی بے کی وفات کے بعد یحشی بے حکمران بنے۔ ان کے دور میں عثمانی بیلک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے اور دونوں ریاستوں کے درمیان تجارتی اور عسکری تعاون بڑھا۔ یحشی بے کے انتقال کے بعد تخت کے لیے دمیر خان بے اور ترسن بے کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تاریخی ذرائع دمیر خان بے کو ظالم حکمران قرار دیتی ہیں۔ اسی بنا پر ترسن بے نے عثمانی بیلک سے مدد طلب کی، مگر دمیر خان بے نے سازش کے ذریعے انہیں گرفتار کروا کر قتل کر دیا۔ ترسن بے کے قتل کی خبر ملتے ہی اورحان غازی نے فوجی مہم کا اعلان کیا۔ برگاما کے قریب ہونے والی جنگ میں دمیر خان بے مارا گیا اور عثمانی فوج کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یوں کیراسی اوغلو بیلک کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی تمام زمینیں عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئیں۔ 1297 عیسوی سے 1360 عیسوی تک قائم رہنے والی کیراسی بیلک کی تاریخ تقریباً 62 سال پر محیط ہے، جو اسے اناطولیہ کی دوسری کم ترین مدت تک قائم رہنے والی بیلک بناتی ہے۔ اس ریاست کے عثمانیوں کے ساتھ ضم ہونے سے عثمانی سلطنت پہلی مرتبہ بحیر ایجین تک پہنچی اور مستقبل کی بحری فتوحات کی بنیاد پڑی۔ نمبر 11 پر ارتنا بیلک آتی ہے۔ ارتنا بیلک اناطولیہ کی سب سے کم عرصے تک قائم رہنے والی ریاست تھی۔ جب 1335 عیسوی میں الخانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو اناطولیہ میں مرکزی اقتدار ٹوٹ گیا اور کئی ترک مسلم بیلکات وجود میں آئیں۔ انہی حالات میں الخانی فوج کے ممتاز سپہ سالار علاؤ الدین ارتنا نے وسیع اناطولیہ میں اپنے زیر اقتدار علاقوں میں ایک نئی مسلم ریاست قائم کی،
جس کا مرکز کیسریا تھا۔ یہ ریاست تاریخ میں ارتنا بیلک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1352 عیسوی میں علاؤ الدین ارتنا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کے لیے شدید کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ خانہ جنگی کئی برس جاری رہی اور رفتہ رفتہ بیلک کو اندر سے کمزور کرتی چلی گئی۔ اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارمان اوغلو خاندان نے 1375 عیسوی میں ارتنا بیلک پر حملہ کیا اور اس کی زمینوں پر قبضہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وسطی اناطولیہ کے اہم شہر خطرے میں آ گئے۔ اسی نازک وقت میں کیسریا کے قاضی برہان الدین احمد ایک مختصر مگر منظم لشکر کے ساتھ کارمان اوغلو یلغار کے خلاف کھڑے ہوئے۔ شدید جنگ کے بعد کارمان اوغلو کو شکست ہوئی اور کیسریا کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ اس کامیابی نے قاضی برہان الدین احمد کو سیاسی طور پر مشہور کیا اور انہیں وزیر کا منصب عطا کیا گیا۔ بلاخر 1381 عیسوی میں قاضی برہان الدین احمد نے ارتنا بیلک کو ختم کر کے اپنی خود مختار ریاست قائم کی، جو تاریخ میں ریاست قاضی برہان الدین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یوں 1335 سے 1381 عیسوی تک صرف 46 برس قائم رہنے کے بعد ارتنا بیلک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئی اور اناطولیہ کی سب سے کم مدت تک قائم رہنے والی ترک مسلم بیلک میں شامل ہوئی۔ آخر میں نمبر 12 پر قاضی برہان الدین کا قبیلہ آتا ہے۔ اناطولیہ کی تاریخ میں چند ریاستیں ایسی گزری ہیں جن کی بنیاد نہ صرف تلوار بلکہ علم، فقہ اور حکمت سیاست سے رکھی گئی۔ انہی میں ایک نمایاں نام ریاست قاضی برہان الدین کا ہے، جو 14ویں صدی عیسوی میں وسطی اناطولیہ کی سب سے باوقار اور علمی بنیادوں پر قائم ہونے والی مسلم ریاست تھی۔ اس ریاست کے بانی کا اصل نام احمد بن شمس الدین تھا۔ وہ ایک جید عالم فقہ، منطق، عربی و فارسی ادب کے ماہر، ساتھ ہی ایک ماہر سپہ سالار اور سیاسی مفکر تھے۔ ابتدا میں وہ ارتنا بیلک کے دربار میں قاضی مقرر ہوئے، بعد ازاں اپنی علمی قابلیت اور سیاسی فہم کی بنا پر وزیر کے منصب تک جا پہنچے۔ 1335 عیسوی میں الخانی سلطنت کے زوال کے بعد قائم ہونے والی ارتنا بیلک اندرونی خانہ جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ 1375 عیسوی میں کارمان اوغلو کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس دوران قاضی برہان الدین نے کیسریا کا بھرپور دفاع کیا، دشمن کو شکست دی اور شہر کو آزاد کرایا۔ اسی عظیم کامیابی کے بعد انہیں 1378 عیسوی میں وزیر مقرر کیا گیا۔ ارتنا بیلک کے کمزور حکمرانوں اور مسلسل سازشوں سے تنگ آ کر 1381 عیسوی میں قاضی برہان الدین نے اقتدار سنبھالا، ارتنا بیلک کا خاتمہ کیا اور اپنی آزاد مسلم ریاست قائم کی۔ ان کا دارالحکومت کیسریا تھا۔ ان کی ریاست وسطی اناطولیہ میں ایک مضبوط اور منظم سلطنت بن گئی۔ انہوں نے کارمان اوغلو، آق قیونلو اور بعض عثمانی حملوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور 1391 میں جنگ کرکلیم کے دوران عثمانی افواج کو شکست دے کر وسطی اناطولیہ کو محفوظ بنایا۔ ان کے دور میں انقرہ، سیواس، کیسریا، توقات اور اماسیہ جیسے علاقے ان کے زیر اقتدار رہے۔ قاضی برہان الدین صرف حکمران نہیں بلکہ ایک عظیم شاعر، ادیب اور فقیہ بھی تھے۔ 1398 عیسوی میں آق قیونلو کے حکمران کارا یولک عثمان نے ایک سازش کے ذریعے قاضی برہان الدین کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد سلطان بایزید زلدرم نے ان کی ریاست کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ریاست قاضی برہان الدین ایک ایسی مسلم ریاست تھی جو علم، شریعت اور نظم و ضبط پر قائم رہی۔ عثمانی سلطنت کی عروج سے پہلے وسطی اناطولیہ میں اسلامی نظم و عدل کا ایک مضبوط ستون ثابت ہوئی۔